اللہ کی بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور آپ کے تمام اصحاب پر۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو بہت قیمتی اور سبق آموز ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسیرہ کربلا سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا یزید لعنتی کے دربار میں انقلابی خطبہ جو آپ نے دیا وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت دین اسلام کی احیاء اور غلبہ حق کے لیے ایسے افراد کو منتخب فرماتا ہے جو اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق گزارنے کا پختہ عزم کر لیتے ہیں، جن کے ارادے اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ باطل سے ٹکرا جاتے ہیں، کردار مرد اور عورت کی تخصیص سے پاک ہوتے ہیں۔ انقلاب اول ہو تو مال قربان کرتی ہوئی پہلی اسلامی نظریاتی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار نظر آتا ہے۔ انقلاب کی بنیاد مستحکم کرتے ہوئے حضرت سمیہ کی قربانی دکھائی دیتی ہے۔ کہیں جرنیل کے روپ میں حضرت صفیہ نظر آتی ہیں تو کہیں حضرت اسماء پیغام رسانی کا کردار نبھاتی ہیں۔ معاشرے کو بدلنے کے لیے، حق کا علم بلند کرنے کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے صنف نازک کے ایسے مضبوط کردار نظر آتے ہیں جو راہ عظیمت اختیار کر کے حق کی پاسبانی کرتی ہے۔ راہ عظیمت کا عظیم کردار سفیرہ انقلاب، خاتون انقلاب سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے عظیم انقلابی کردار نے گرتے ہوئے حسینی علم کو اٹھایا اور رہتی دنیا تک حسینیت کو زندہ کر دیا۔ جب اسیران کربلا کو یزید لعنتی کے دربار میں لایا گیا تو سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور پر پڑتی ہے تو آپ نے فرمایا، یا حسینہ ہو یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء بنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کلمات سن کر کئی لوگ یزید لعنتی کے دربار میں رو پڑے اور یزید متکبرانہ انداز میں خاموش بیٹھا رہا۔ پھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یزید کے دربار میں خطبہ دیا، سب خوبیاں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اور درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی اہل بیت پر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد برحق ہے، ان لوگوں کا انجام برا جو برے کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور ان کا مذاق بناتے ہیں۔ اے یزید، تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں اور ہمیں قیدیوں کی طرح لایا گیا، اور تو یہ گمان کرتا ہے کہ ہم ذلیل اور تو جلیل ہے، اور تو دیکھتا ہے کہ دنیا تجھ کو حاصل ہے اور تیرے پاس تمام اسباب ہیں، ہماری سلطنت تیرے قبضے اقتدار میں ہے، اس لیے تو ناک چڑھا کر اتر رہا ہے، اس لیے تو بڑا خوش ہے، ٹھہر جا، جلدی نہ کر، کیا تو خدا کا یہ فرمان نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح بنتا ہے، اور کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے جو انہیں ڈھیل دے دی ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ تو نے ہمارے زخموں کو گہرا کر دیا اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طے کیا، جن کی عظمت و کردار کے درخشندہ ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ اس وقت تو اپنے رویے کی بنا پر پسند کرے گا اور جو کچھ کہا ہے اور جو کچھ کیا ہے نہ کرتا۔ میری دعا ہے، اے باری تعالیٰ، ہمارا حق ہم کو دے دے اور ہم پر ظلم کرنے والوں سے انتقام لے، اور جن لوگوں نے ہمارا خون بہایا ہے اور ہمارا ساتھ دینے والوں کو شہید کیا ہے ان پر اپنا قہر اور غضب نازل فرما۔ اے یزید، اگرچہ حادثات زمانہ نے ہمیں اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا اور خاندان نبوت کو قیدی بنایا گیا، لیکن جان لے کہ میرے نزدیک تیری طاقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی۔ اے یزید، مکر و ہیلے کے ذریعے تم ہم لوگوں سے جتنی دشمنی کر سکتا ہے کر لے، ہم اہل بیت پیغمبر سے دشمنی کے لیے تو جتنی بھی سازشیں کر سکتا ہے کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قسم تو ہمارے نام کو لوگوں کے دل و ذہن اور تاریخ سے نہیں مٹا سکتا،
اور اسی طرح اپنے دامن پر لگے ہوئے اس داغ کو بھی نہیں مٹا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ظالموں پر اور ظالموں کی مدد کرنے والوں پر۔ اس ماحول میں لب کشائی کے لیے شیر کا کلیجہ اور جرت درکار ہے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی رگوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا خون دوڑ رہا ہے۔ آپ اپنے زمانے کے بڑے بت کے سامنے اس شجاعت سے ایسے سخن ریز ہوتی ہیں اور اہل بیت کی عظیم قربانیوں کا حقیقی پیغام پھیلا دیتی ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حسینی وقار، عظمت، شجاعت، استقامت، حق گوئی اور دلیری کا حقیقی اظہار بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے ہوا اور با وفا با کمال بہن نے پیغام و فلسفہ شہادت امام حسین کو قیامت تک زندہ اور پائندہ رکھا۔ آپ نے سالار قافلہ بن کر کوفہ و شام کی گلی کوچوں میں امت مسلمہ کے شعور کی بیداری کا علم اٹھایا، جس سے سوئے ہوئے ضمیروں کو زندگی ملی۔ یزید کی اسلام دشمنی اور بربریت بے نقاب ہوئی اور واقع کربلا حق کی فتح اور باطل کی عبرتناک شکست کا سنگ بنیاد بن گیا۔ حضرت سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 55 سال کی عمر میں 15 رجب 62 ہجری کو دمشق موجودہ شام میں ہوا اور وہیں آپ کی تدفین کی گئی۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ کریم ہمیں اہل بیت اطہار کی اس عظیم قربانی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ انہوں نے اتنی قربانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں برداشت کی، اللہ تعالیٰ کے اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور ہمارے لیے یہ سبق چھوڑا کہ ہماری زندگی میں بھی کبھی ایسا معاملہ پیش آئے کہ باطل سر اٹھائے تو ہمیں حق کا علم بلند کرتے ہوئے اس کا جرت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فتح ہمیشہ حق کو ہی ملتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک دن بھی حکومت نہیں کی۔ یزید نے تقریباً 4 سال کے قریب حکومت کی، لیکن یزید کا نام کوئی بھی نہیں لیتا، لیکن دلوں پر قیامت تک امام حسین علیہ السلام کی حکومت رہے گی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔